الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 99 فقہ بہار شریعت، بالکل آخری جلد اور 20واں حصہ۔ اس میں ہم پڑھ رہے تھے وراثت کا بیان۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اسی ٹاپک کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مختلف عنوانات ہیں اس میں، آپ بغور سماعت کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کافی حد تک سمجھ بوجھ پیدا ہو جائے گی۔ پہلے بھی عرض کیا تھا، دوبارہ عرض کر دوں، وراثت کے مسائل دکھنے میں بڑے آسان ہیں مگر ہیں بڑے مشکل۔ لہٰذا جب بھی کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے، خود فیصلہ کرنے کی بجائے فوراً اپنے قریبی سنی حنفی بریلوی مفتی صاحب کے پاس جائیں اور ان سے بھی صرف زبانی نہیں بلکہ تحریری فتویٰ لائیں کہ کس وارث کو کتنا حصہ ملے گا اور کس کو نہیں ملے گا، پھر اس کے مطابق شرعی جو حکم ہے عمل کریں اور دنیا اور آخرت کی سعادتیں سمیٹیں۔ ایک عنوان ہے حجب کا بیان۔ علم الفرائض کی اصطلاح میں، یعنی میراث کے جو مسائل ہیں، اس کی اصطلاح میں حجب سے مراد یہ ہے کہ کسی وارث کا حصہ کسی دوسرے وارث کی موجودگی کی وجہ سے یا تو کم ہو جائے یا بالکل ہی ختم ہو جائے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، حجب نقصان اور حجب حرمان۔ حجب نقصان یعنی وارث کے حصہ کا کم ہو جانا 5 قسم کے وارثوں کے لیے ہے۔ پہلا ہے شوہر کے لیے۔ شوہر کا حصہ نصف تھا مگر میت کی اولاد کی وجہ سے چوتھائی ہو گیا۔ نمبر 2، بیوی کا بھی یہی حال ہے کہ بیوی کو اگر شوہر کی اولاد نہ ہو، فوت ہونے والے کی اولاد نہ ہو تو چوتھائی ملتا ہے، مگر اولاد حصہ کم کر دیتی ہے، یعنی بجائے چوتھائی کی 8واں ملتا ہے۔ پھر ہے ماں کا حصہ۔ ماں کا حصہ بھی اولاد یا 2 بھائی بہنوں کی موجودگی میں بجائے تہائی کے چھٹا رہ جاتا ہے۔ چوتھا پوتی۔ پوتی کا حصہ ایک حقیقی بیٹی کی موجودگی میں نصف سے کم ہو کر چھٹا رہ جاتا ہے، یعنی کہ اگر بیٹی نہ ہو اور کوئی اولاد نہ ہو تو پوتی ہے صرف، تو اس کو نصف ملتا ہے، مگر اس کے ساتھ میں بیٹی بھی ہے، فوت ہونے والے کی بیٹی، تو پھر پوتی کو نصف نہیں بلکہ چھٹا ملتا ہے۔ نمبر 5 ہے باپ شریک بہن۔ اس کا حصہ ایک حقیقی بہن کی موجودگی میں نصف کے بجائے چھٹا رہ جاتا ہے۔ دوسرا تھا حجب حرمان، یعنی کسی وارث کو دوسرے وارث کی وجہ سے محروم کر دیا جائے۔ ہر وہ شخص جس کو میت سے کسی شخص کے ذریعہ سے تعلق ہو، وہ اس درمیانی شخص کی موجودگی میں وراثت سے محروم رہے گا۔ البتہ ماں شریک بہن اور بھائی اس قانون کے اطلاق سے مستثنیٰ ہیں۔ مثلا دادا باپ کے ہوتے ہوئے محروم رہے گا۔ قریبی رشتہ دار دور والے رشتہ دار کو محروم کر دیتا ہے۔ مثال ہے پوتا، خواہ اس بیٹے سے ہو یا دوسرے بیٹے سے ہو، محروم رہے گا کیونکہ بیٹا بنسبت پوتے کے زیادہ قریب ہے۔
جو وارث خود میراث سے محروم ہو گیا ہے وہ دوسرے وارث کا حصہ کام یا بالکل ختم کر سکتا ہے۔ اب بھائی باپ کے ہوتے ہوئے محروم ہیں، مگر اس کے باوجود انہوں نے ماں کا حصہ تہائی سے کم کر کے چھٹا کر دیا۔ اسی طرح ایک صورت ہے، دادی باپ کی وجہ سے محروم ہے مگر اس نے پرنانی کو محروم کر دیا۔ تو یہ ایک سمجھنے والی چیز تھی جو میں نے آپ کی گوش گزار کر دی۔ بہن بھائی جو ہے نا، ان کو تب وراثت ملتی ہے جب فوت ہونے والا یا فوت ہونے والی اس کی اولاد بھی نہ ہو اور اس کا والد بھی نہ ہو، پھر بہن بھائیوں کو اسی طرح حصہ ملتا ہے جس طرح اپنی اولاد کو دیا جاتا ہے۔ حصوں کے مخارج کا بیان۔ اصطلاح فرائض میں مخرج سے مراد وہ چھوٹے سے چھوٹا عدد ہے جس میں سے تمام ورثاء کو بلا کسر ان کے حصے تقسیم کیے جا سکیں۔ مثلا کوئی فوت ہوا، اس کی ماں ہے، بیٹی ہے، پوتی ہے، چچا ہے، تو مسئلہ 6 سے بنے گا۔ ماں کو 1، بیٹی کو 3، پوتی کو 1، چچا کو 1۔ یہاں 6 اصطلاح میں مخرج المسئلہ ہے، اگرچہ مسئلہ 12 سے بھی بلا کسر درست تھا اور 24 سے بھی، مگر 6 سب سے چھوٹا عدد ہے، لہٰذا یہی مخرج المسئلہ ہے۔ یہ مخارج جو ہیں یہ زیادہ نہیں میں پڑھوں گا، ریکارڈ نہیں کروں گا، کیونکہ ان کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے عام بندے کے لیے۔ آگے ہے اول کا بیان۔ اول سے مراد اصطلاح فرائض میں یہ ہے کہ مخرج مسئلہ جب ورثاء کے حصوں پر پورا نہ ہوتا ہو، یعنی حصے زائد ہوں اور مخرج کا عدد حصوں کے مجموعی اعداد سے کم ہو تو مخرج مسئلہ کے عدد میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح کمی تمام ورثاء پر ان کے حصوں کی نسبت سے ہو جاتی ہے۔ اول کا فیصلہ سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ ان کے عہد میں درج ذیل مسئلہ پیش آیا، آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اول کا مشورہ دیا۔ مثال ہے، ایک شوہر ہے، کسی عورت کا انتقال ہوا، ایک شوہر ہے، ماں ہے اور بہن ہے۔ تو اگر 6 سے مسئلہ بناتے ہیں تو شوہر کو 3، ماں کو 2، بہن کو 3 نہیں بنتا، اس کو پھر 8 سے بنایا جاتا ہے۔ اس پر کسی نے انکار نہ کیا، پھر بعد میں یہی رائج طریقہ ہو گیا۔ اب اس مسئلہ میں حصوں کی تعداد 8 ہے جبکہ مخرج مسئلہ 6 ہے، لہذا 2 عدد کا اضافہ کر دیا گیا ہے اور ایک نشان عین جو اول کا مخفف ہے لگا دیا گیا ہے۔ اچھا، 6 عدد کا جو اول ہے وہ طاق عدد بھی ہوتا ہے اور جفت بھی، مگر یہ اول صرف 10 تک ہوتا ہے۔ آگے ہے اعداد کی درمیان نسبتوں کا بیان۔ تخریج مسائل کے وقت ورثاء کی تعداد، ان کے حصوں کی تعداد، مخرج مسئلہ کا عدد سب ہی کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ پھر ان اعداد کی باہمی نسبتیں بھی تخریج مسائل کے سلسلے میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہم ان نسبتوں کا ذکر کرتے ہیں: تماثل، تداخل، توافق، تباین۔ تماثل کیا ہے؟ اگر 2 عدد آپس میں برابر ہیں تو ان میں تماثل کی نسبت ہے، جیسے 4 برابر 4۔ تداخل 2 مختلف عددوں میں سے چھوٹا عدد اگر بڑے کو کاٹ دے، یعنی بڑا چھوٹے پر پورا پورا تقسیم ہو جائے تو ان دونوں میں نسبت تداخل ہے، جیسے 16 اور 4۔ توافق
दो मुख्तलिफ अददों में से अगर छोटा बड़े को ना काटे बल्कि एक तीसरा अदद दोनों को काटे तो इन दोनों में निस्बत तवाफुक है। तवाफुक जैसे 8 और 20 कि ना तो ये बराबर हैं, ना छोटा बड़े को काटता है बल्कि 4 इन दोनों को काटता है। तबायुन अगर दो मुख्तलिफ अदद इस किस्म की हों कि ना तो वो आपस में एक दूसरे को काटें ना ही कोई तीसरा उनको काटे तो उनमें निस्बत तबायुन है, जैसे 9 और 10। फिर निस्बतों की पहचान कैसे होती है? ये मतलब है कि बिल्कुल सादी सी बात है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बंदे को आदाद देख कर ही पता चल जाता है। अब इसके लिए थोड़ी मैथमेटिक्स आना बहुत ज़रूरी है। जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम, कम अज़ कम ये उसूल आते हों चारों, इनका इस्तेमाल आता हो, तभी ये मसला समझ आएगा कि तवाफुक क्या होता है, तदाखुल क्या होता है और तबायुन क्या है। आगे एक उन्वान है तसहीह। अगर वारिसों की तादाद और असल मसला से मिलने वाले हिस्सों में कसर वाक़ई हो जाए तो उस कसर के दूर करने को तसहीह कहते हैं। इसकी मिसालें रिकॉर्ड नहीं करूँगा, ये वाकई पेचीदा मसला है। हर वारिस का हिस्सा मालूम करने का उसूल। हर फरीक या वारिसों की हर ग्रुप का मजमूई हिस्सा मालूम करने का तरीका तो हम बयान कर चुके हैं। अब अगर हर ग्रुप के हर फर्द का हिस्सा मालूम करना हो तो उसके कई तरीके हैं, चंद हम जिक्र करते हैं। नंबर 1, हर फरीक के हिस्सा को उनकी अदद रऊस पर तकसीम कर दें, फिर जो खारज किस्मत है उसे उस अदद में ज़रब दें जिसको तसहीह के लिए असल मसला में ज़रब दिया था। अब जो हासिल होगा वह उस फरीक की हर फ़र्द का हिस्सा होगा। यहाँ पर मिसाल दी गई है, बीवियाँ 2 हैं, दादियाँ 6 हैं, बेटियाँ 10 हैं, चचा 7 हैं। असल मसला 24 है, फिर इसको 5040 से बनाया और अलमदरूब इसमें 210 है। तौज़ीह पढ़ लेते हैं। अब इस मसला में बीवियों को 3 मिले, दादियों को 4, बेटियों को 16 और चचा को 1। तो यूँ मतलब ये तरकीब बन जाती है। वारिसों और दूसरे हकदारों में तरका की तकसीम का तरीका। जो कुछ माल मैयत ने छोड़ा हो उसकी तकसीम उसी तरतीब पर होगी जिसका जिक्र शुरू किताब में हुआ। अब वारिसों और दूसरे हकदारों में तरका तकसीम करने का तरीका जिक्र किया जाता है। अगर तरका और तसहीह में ममासलत हो तो ज़रब वगैरह की ज़रूरत नहीं और मसला दुरुस्त है। मिसाल है, किसी के माँ बाप हैं और 4 बेटियां हैं। इस सूरत में मसला 6 से बना। माँ को 1, बाप को भी 1 और जो 4 बच्चे हैं 4 बेटियों को 1-1 करके तकसीम कर दिया जाएगा। कर्ज खाहों में माल की तकसीम। अगर मैयत का माल इतना है कि हर कर्ज खा को उसका पूरा पूरा हक मिल सकता है जब तो ज़ाहिर है किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर सूरत ये हो कि कर्ज खा ज़ायद हों और तरका कम है, अब किसी एक को पूरा अदा करना और बाकी को कम देना इंसाफ के तकाज़ों के ख़िलाफ़ है। इसलिए एक ऐसा तरीका वज़ा किया गया है कि हर कर्ज खा को इंसाफ से मिल जाए, और वो ये कि हर कर्ज खा का दैन बमंज़िला सहम के तसव्वुर किया जाए। यानी कि उसका कर्जा ऐसे तसव्वुर करें जैसे उसका विरासत में हिस्सा है, और तमाम कर्ज खाओं के कर्ज का मजमुआ बमंज़िला तसहीह यानी मखरज मसला के तसव्वुर किया जाए,
اور پھر وہی عمل کیا جائے جو تقسیم ترکہ میں ہوتا ہے۔ مثال ہے، ایک شخص مر گیا اور ترکہ 9 روپے چھوڑے، جبکہ اس پر ایک شخص کے 10 روپے تھے، دوسرے کے 5، تو مجموعہ ہوا 15۔ اس کو بمنزلہ مخرج مسئلہ کے کیا اور 9 اور 15 میں توافق بثلث ہے۔ اب ہم نے 10 والے کو 3 میں ضرب دی تو حاصل 30 آیا۔ اب اس حاصل کا وفق تصحیح پر تقسیم کیا تو خارج 10 والے کا حصہ قرار پایا اور وہ 6 ہے۔ مثال ہے، کسی کا انتقال ہوا اور اس پر ایک کا 10 ہے اور دوسرے کا 5 ہے، تو مسئلہ 15 سے ہوا۔ ترکہ میں 9 روپے ہیں، تو یہ مسئلہ پھر اس طرح بنتا ہے کہ 10 والے کو 6 دیے جائیں اور 5 والے کو 3۔ مطلب ان کے حصوں کا حساب لگائیں تو 15 حصے بنتے ہیں، مگر ٹوٹل رقم کتنی ہے؟ 9۔ تو اب 10 والے کو 6 دے دیے، 5 والے کو 3 دے دیے۔ اب کیا ہوا کہ ان کے حصوں کے مطابق اس حساب سے ان کو مال مل گیا تھوڑا تھوڑا، گو کہ ان کا پورا قرض ادا نہیں ہوا، مگر جو مال میت نے چھوڑا ہے اس میں کہ ان کے حصوں کے مطابق ان کو مال مل گیا۔ آگے تخارج کا بیان، یہ اہم ٹاپک ہے، اس کو سماعت فرما لیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وارثوں میں سے کوئی یا قرض خواہوں میں سے کوئی تقسیم ترکہ سے پہلے میت کے مال میں سے کسی معین چیز کو لینا چاہے اور اس کے عوض اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، خواہ وہ حق اس چیز سے زائد ہو یا کم، اور اس پر تمام ورثاء یا قرض خواہ متفق ہو جائیں، تو اس کا نام فقہ کی اصطلاح میں تخارج یا تصالح یعنی صلح کرنا ہے، کمپرومائز کرنا ہے۔ اس صورت میں طریقہ تقسیم یہ ہے کہ اس شخص کے حصہ کو تصحیح سے خارج کر کے باقی مال تقسیم کر دیا جائے۔ مثال ہے، ایک عورت نے ورثاء میں شوہر، ماں اور چچا چھوڑے۔ اب شوہر نے کہا میں اپنا حصہ مہر کے بدلہ چھوڑتا ہوں، اس پر باقی ورثاء راضی ہو گئے، تو مال اس طرح تقسیم ہوگا کہ ماں کو 2، چچا کو 1۔ توضیح، اب اصل مسئلہ شوہر کے ہوتے ہوئے 6 تھا، جس میں سے 3 شوہر کو ملنا تھا اور تہائی یعنی 2 ماں کو ملنا تھا، جبکہ چچا کا 1 تھا۔ اس لیے شوہر کا حصہ مہر کے عوض ساقط ہو گیا اور باقی وارثوں کے حصے حسب سابق رہے۔ خلاصہ یہ کہ وارثوں کو وہی حصے ملیں گے جو تخارج سے قبل خارج ہونے والے وارث کی موجودگی میں ملتے تھے۔ اس کے بعد ہے رد کا بیان۔ رد اول کی ضد ہے، کیونکہ اول میں حصے مخرج سے زائد ہو جاتے ہیں اور مخرج مسئلہ میں اضافہ کرنا پڑتا ہے، جبکہ رد میں حصے گھٹ جاتے ہیں اور مخرج مسئلہ میں کمی کرنا پڑتی ہے۔ اب اگر یہ صورت واقع ہو کہ مخرج سے صحاب فرائض کو ان کے مقررہ حصوں کے دینے کے بعد بھی کچھ بچ جائے اور کوئی اسباب بھی موجود نہ ہو، تو باقی ماندہ کو صحاب فرائض پر ان کے حصوں کی نسبت سے دوبارہ تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ رد کیسے ہوتا ہے؟ ظاہر ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو مخرج مسئلہ کا پتہ ہونا چاہیے، پھر اول کا پتہ ہونا چاہیے، تبھی تو رد کی بھی سمجھ آئے گی۔ میں اس کو ریکارڈ نہیں کر رہا کیونکہ ہمارا مقصد اس
کورس میں آپ کو مفتی بنانا نہیں ہے، یعنی کہ آپ لوگ تخصص فی الفقہ نہیں کر رہے بلکہ عالم کورس کر رہے ہیں۔ تو عالم کورس میں صرف اتنا بتایا اور سمجھایا جاتا ہے کہ یہ مسائل کیسے کیسے ہیں، اور جب ان کو حل کرنا ہوتا ہے، کسی مسئلہ کو فتویٰ دینا ہوتا ہے کسی ٹاپک پہ کسی سوال کے مطابق، تو یہ عالم سے اوپر جو درجہ ہوتا ہے مفتیان کرام کا، مفتی صاحب کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس کو پھر حل کریں۔ آگے مناسخہ کا بیان۔ یہ لفظ نسخ سے نکلا ہے جس کے معنی بدلنے کے ہیں، اور فرائض کی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ میت کے ترکہ کی تقسیم سے قبل ہی اگر کسی وارث کا انتقال ہو جائے تو اس کا حصہ اس کے وارثوں کی طرف منتقل کر دیا جائے۔ اس کے بعد ٹاپک ہے ذوی الارحام کا بیان۔ اگرچہ ذوی الارحام کے معنی مطلق رشتہ داروں کے ہیں، لیکن اصحاب فرائض کی اصطلاح میں اس سے مراد صرف وہ رشتہ دار ہیں جو نہ تو اصحاب فرائض میں سے ہیں اور نہ ہی عصبات میں سے ہیں۔ ذوی الارحام کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، پہلی قسم میں وہ لوگ ہیں جو میت کی اولاد میں ہوں، یہ بیٹیوں یا پوتیوں کی اولاد ہے۔ نمبر 2، دوسری قسم میں یہ وہ لوگ ہیں جن کی اولاد خود میت ہے، یہ جد فاسد یا جد فاسدہ ہے، خواہ ان کی تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ تیسری قسم یہ وہ لوگ ہیں جو میت کے ماں باپ کی اولاد میں ہوں، جیسے حقیقی بھائیوں کی بیٹیاں یا علاتی بھائیوں کی بیٹیاں اور اخیافی بھائیوں کے بیٹے بیٹیاں اور ہر قسم کی بہنوں کی اولاد۔ چوتھی قسم یہ وہ لوگ ہیں جو میت کے دادا دادی نانا نانی کی اولاد میں ہوں، جیسے باپ کا ماں شریک بھائی اور اس کی اولاد، پھوپھیاں اور ان کی اولاد، ماموں اور ان کی اولاد، خالائیں اور ان کی اولاد، اور ماں باپ دونوں یا باپ کی طرف سے چچاؤں کی بیٹیاں یا ان کی اولاد۔ ان میں ترتیب یہی ہے کہ پہلی قسم کے ہوتے ہوئے دوسری قسم کے ذوی الارحام وارث نہ ہوں گے، اور دوسری قسم کے ہوتے ہوئے تیسری قسم کے وارث نہ ہوں گے، تیسری قسم کے ہوتے ہوئے چوتھی قسم کے وارث نہ ہوں گے۔ ذوی الارحام اسی وقت وارث ہوں گے جبکہ اصحاب فرائض میں سے وہ لوگ موجود نہ ہوں جن پر مال دوبارہ رد کیا جا سکتا ہو اور اسباب بھی نہ ہو۔ اس پر اجماع ہے کہ زوجین کی وجہ سے ذوی الارحام محجوب نہ ہوں گے، یعنی زوجین کا حصہ لینے کے بعد ذوی الارحام پر تقسیم کیا جائے گا۔ پہلی قسم کے ذوی الارحام میں میراث کا زیادہ مستحق وہ ہے جو میت سے اقرب ہے، جیسے نواسی پر پوتی سے زیادہ مستحق ہے۔ تو یہ مسئلہ مطلب ذوی الارحام کا یہ قابل غور ہے، اور اس کی کچھ تفصیلات ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ اب اس کی پھر مطلب جو ہم نے اقسام پڑھی ہیں ان کی آگے تھوڑی تھوڑی وضاحت آتی ہے۔ ذوی الارحام کی دوسری قسم وہ لوگ ہیں جن کی اولاد میں میت خود ہے، جیسے فاسد دادا اور دادی۔ ان میں میراث کا مستحق وہی ہوگا جو میت سے زیادہ قریب ہوگا، خواہ وہ باپ کی جانب کا ہو یا ماں کی جانب کا، اور قریب والے کے ہوتے ہوئے دور والا محروم رہے گا، خواہ یہ قریب والا مؤنث ہو یا بعید والا مذکر ہو۔ ذوی الارحام کی تیسری قسم میت کے بھائی بہنوں کی وہ اولادیں ہیں جو اسبات و ذوی الفروض میں نہیں ہیں، مثلا ہر قسم کے بھائیوں، یعنی کہ سگا بھائی ہوتا ہے نا، ماں باپ ایک یا دونوں کے، اس کو کہتے ہیں عینی۔ اگر صرف باپ شریک ہے،
مائیں الگ الگ ہیں تو اس کو الاتی کہتے ہیں، اور اگر ماں ایک ہے باپ الگ الگ ہیں تو اخیافی کہتے ہیں۔ بھائیوں کی بیٹیاں اور ہر قسم کی بہنوں کے بیٹے بیٹیاں اخیافی بھائیوں کے بیٹے۔ ان ذوی الارحام میں اگر درجہ میں تفاوت ہو تو جو زیادہ قریب ہوگا اگرچہ مؤنث ہو وہ وارث ہوگا، بعید والا وارث نہ ہوگا۔ ذوی الارحام کی چوتھی قسم کا بیان۔ چوتھی قسم کے ذوی الارحام میں وہ رشتہ دار ہیں جو میت کے دادا دادی نانا نانی کی اولاد میں ہوں، جیسے ماموں، خالہ، پھوپھی اور باپ کے ماں، شریک، بہن، بھائی، اسی طرح ان کی اولادیں اور چچا کی مؤنث اولادیں۔ اس کے تحت کئی مثالیں لکھی ہوئی ہیں، مثالیں میں ریکارڈ نہیں کر رہا، صرف اس کی جو تعریفات ہیں وہ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ ایک بیسک کنسیپٹ آپ لوگوں کا کلیئر ہو جائے، واضح ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ وراثت کی جو تقسیم ہے یہ کس طرح کی جاتی ہے اور اس کے پروسیجر میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا جو مطلب عنوان تھا، ٹاپک تھا، یہ وراثت کے مزید یعنی کہ جو مسائل ہیں ان پر مشتمل تھا، اور میں ابھی کچھ اور ریکارڈ نہیں کر رہا۔ ایک میرے پاس چارٹ ہے ایک مفتی صاحب کا بنایا ہوا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں بھیجوں گا بھی، اور ابھی اس کو تھوڑا میں پڑھ کے ریکارڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس سے آپ کی تھوڑی سی اس مسئلے کی دہرائی بھی ہو جائے گی۔ پہلا جو باکس ہے اس میں لکھا ہے باپ، آگے لکھا صرف سدس۔ باپ کو صرف سدس کا ملتا ہے یعنی چھٹا حصہ کا ملتا ہے جب مرنے والے کا بیٹا یا پوتا ہو۔ باپ کو سدس چھٹا حصہ اور اسبہ کے طور پہ کب ملتا ہے؟ جب صرف بیٹی یا پوتی ہو، مطلب بیٹا نہ ہو پوتا بھی نہ ہو، تو باپ کو چھٹا ملے گا۔ بیٹی یا پوتی کو اس کا حصہ دینے کے بعد جو بچے وہ دوبارہ باپ کو مل جاتا ہے، بہن بھائی محروم رہتے ہیں۔ صرف اسبہ کے طور پہ باپ کو کب ملتا ہے؟ جب نہ بیٹا ہو، نہ بیٹی ہو، نہ پوتا ہو، نہ پوتی ہو، پھر اس کی بیوی کو اور اس کی ماں کو دینے کے بعد جو بچے سارا باپ کو مل جاتا ہے۔ دادا محجوب ہے جب واسطہ زندہ ہو، یعنی جب باپ زندہ ہے تو دادا محروم، اور دادا کو چھٹا کب ملتا ہے؟ جب بیٹا یا پوتا ہو۔ سدس و اسبہ کے طور پہ کب ملتا ہے؟ جب بیٹی یا پوتی ہو۔ صرف اسبہ کب ملتا ہے؟ جب نہ بیٹا ہو، نہ بیٹی ہو، نہ پوتا ہو، نہ پوتی ہو، یعنی کہ دادا بالکل باپ کی طرح وراثت میں سے حصہ لیتا ہے۔ شوہر کی دو صورتیں لکھی ہیں، نصف ملتا ہے اس کو۔ نصف کب ملتا ہے؟ جب بیوی فوت ہوئی ہے نا، یہ شوہر ہے، بیوی فوت ہوئی ہے، جب بیوی کا نہ بیٹا ہے، نہ پوتا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ پوتی ہے، تو شوہر کو 50%۔ شوہر کو ربع یعنی 25% تب ملتا ہے جب بیٹا یا پوتا یا بیٹی یا پوتی ہو۔ اسی طرح بیوی جو ہے اس کے حصے ہیں ربع یعنی 25% تب ملتا ہے جب نہ بیٹا ہو، نہ بیٹی، نہ پوتا، نہ پوتی، اور سمن یعنی 8واں حصہ تب ملتا ہے جب بیٹا یا پوتا یا بیٹی یا پوتی ہو۔ یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، آپ بے فکر رہیں، زبانی نہیں آپ کو یاد کرنا، یہ چارٹ آپ کے سامنے ہوگا انشاءاللہ تعالی، اب خود اس کو دیکھ کر کافی حد تک مسئلہ سمجھ سکتے ہیں۔ بیٹی کو کتنا حصہ ملتا ہے؟ اسبہ بالغیر بن جاتی ہے جب بیٹا ہو، نصف تب ملتا ہے جب اکیلی بیٹی ہو، ثلثان
2/3 جب چند بیٹیاں ہوں، 2 3 4 5۔ پوتی، پوتی محجوب ہوتی ہے تب جب بیٹا ہو یا اوپر کے درجہ میں پوتا ہو۔ پوتی اسبہ بالغیر ہوتی ہے جب برابر کے درجہ میں کوئی پوتا ہو، نصف ملتا ہے، ثلثان ملتا ہے، سدس ملتا ہے، محجوب ہوتی ہے، اسبہ بالغیر ہوتی ہے۔ اس کی یہ تفصیلات آگے لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح پھر اخیافی بھائی بہن ہیں، سگی بہن ہے، علاتی یعنی باپ شریک بہن ہے، ماں کے حصوں کا بیان ہے، جدہ صحیحہ کے حصوں کا بیان ہے۔ یہ آپ خود اس چارٹ میں سے دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔